CLP کا اجلاس منعقد ہوا جس میں منحرف BRS کے MLA اے گاندھی نے بھی شرکت کی۔ ریاستی وزیر سریدر بابو نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ اجلاس سری لنگم پلی کے ایک ہوٹل میں ہو رہا ہے، اسی لیے اے گاندھی وزیر اعلیٰ سے خیر سگالی ملاقات کے لیے پہنچے۔ سنگاریڈی ضلع کے امین پور میں کل رات دیر گئے تک انہدامی کارروائی انجام دینے کے بعد ہائیڈرا نے پیر کو مادھاپور میں غیر قانونی شیڈز کو مسمار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ہائیڈرا نے پیر کو مادھاپور میں انہدامی کارروائی چلائی اور کاویری ہلز پارک میں غیر قانونی شیڈز مسمار کر دیے۔ کاویری ہلز ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک طویل عرصے سے اسپورٹس اکیڈمی سے متعلق شکایات کی جا رہی تھی۔ ہائیڈرا کے حکام نے اسپورٹس اکیڈمی کے ڈھانچے کو منہدم کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسپورٹس اکیڈمی کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں کاویری ہلز ایسوسی ایشن نے اس اراضی کو 25 سال کے لیے لیز پر دیا تھا۔ انتظامیہ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ان کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی ڈھانچے کو گرانا ایک غیر منصفانہ عمل ہے۔ شہر حیدرآباد کے گولکنڈہ علاقے میں سالے نے بہنوئی کا قتل کر دیا۔ بہیمانہ قتل کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ گولکنڈہ پولیس اسٹیشن حدود کے جمالی کنڈہ میں ایک سالے کے ہاتھوں بہنوئی کے بہیمانہ قتل کی واردات پیش آئی۔ ناریل کی کتی سے حملہ کرتے ہوئے سالے نے بہنوئی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حملے کا یہ سارا منظر قریب میں ہی واقع ایک مکان کی چھت سے ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو رہا ہے۔ اطلاع ملنے پر ایڈیشنل DCP ساؤتھ ویسٹ زون محمد اشفاق موقع پر پہنچے اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال پہنچایا۔ انہوں نے بتایا کہ میوہ فروش 35 سالہ محمد سلیم ساکن آصف نگر جھرے کا قتل شیخ صادق نے کیا ہے اور تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سلیم اپنی بیوی کے ساتھ مار پیٹ کر رہا تھا، اسے ہراساں کر رہا تھا، دونوں میں اکثر جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ بیوی کے بھائی نے ہی مہلک ہتھیار سے قتل کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ حملہ آور نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ گولکنڈہ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت اور انڈین مسلمز فار سول رائٹس کے زیر اہتمام وفد ترمیمی بل 2024 کے خلاف 24 ستمبر کو قومی کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ محب اللہ ندوی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قومی کانفرنس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ وفد ترمیمی بل 2024 کے خلاف کل ہند مجلس تعمیر ملت اور انڈین مسلمز فار سول رائٹس کے زیر اہتمام ایک قومی کانفرنس 24 ستمبر کو شام 7 بجے چنچل گوڑا کالج گراؤنڈ پر منعقد کی جا رہی ہے۔ قومی کانفرنس سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر کل ہند مسلم پرسنل لاء بورڈ، عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد MP بیرسٹر اسد الدین اویسی کے علاوہ سابق MP محمد ادیب، ضیاء الدین نیئر صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، مولانا محب اللہ ندوی رکن پارلیمنٹ سماج وادی پارٹی و دیگر خطاب کریں گے۔ محب اللہ ندوی رکن پارلیمنٹ سماج وادی پارٹی، محمد ادیب سابق MP اور ضیاء الدین نیئر صدر مجلس تعمیر ملت نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفد ترمیمی بل پر منعقد کی جانے والی قومی کانفرنس کی تفصیلات بتائیں۔ محب اللہ ندوی نے کہا کہ وفد ترمیمی بل پارلیمنٹ میں مخالفت کی وجہ سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو حوالے کیا گیا ہے۔ کروڑوں انصاف پسند لوگوں نے اپنی رائے JPC کو روانہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف جائیدادوں پر جو قابض ہیں اور جو غیر مسلم کرایہ دار اس میں رہتے ہیں، انہیں اس ترمیمی بل کی منظوری کے بعد مذکورہ وقف جائیدادوں کے مالکانہ حقوق حاصل ہو جائیں گے، جو کہ ملک کی جمہوریت، دستور اور انصاف پسندی کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت نے وقف جائیدادوں کو ہڑپنے کے لیے اس بل کو پیش کیا ہے۔ حکومت دولت مندوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے۔ محمد ادیب سابق رکن پارلیمنٹ نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کے ذریعے کلیکٹرز کو مختلف اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ وقف بل کے خلاف متحدہ جدوجہد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انصاف پسند عوام الناس سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ منگل کو منعقد ہونے والی قومی کانفرنس میں بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے مرکزی حکومت تک اپنا پیغام پہنچائیں۔
ریاست تلنگانہ کے ایس ٹی بوائز ہاسٹل کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عادل آباد ضلع کے پٹلا واڑہ میں ایک طالب علم کو 4 لوگوں نے بری طرح سے پیٹ کر اسے کیڑے مار دوا پینے پر مجبور کیا۔ دوا پینے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پٹلا واڑہ میں ایس ٹی بوائز پوسٹ میٹرک ہاسٹل کے رہنے والے 20 سالہ طالب علم راتھوڑ جتیندر کی مبینہ طور پر کیڑے مار دوا پینے کے بعد موت ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 4 نامعلوم افراد ہاسٹل کے باہر جتیندر پر حملہ کر بیٹھے اور ساتھی طالب علموں کے مطابق حملہ وروں نے جتیندر کو پہلے تو مارا پیٹا اور پھر اسے کیڑے مار دوا پینے پر مجبور کیا۔ دوا پینے کے بعد وہ گر گیا۔ بعد میں اسے ہوش آیا اور اس کے ایک رشتہ دار ناگیش سے رابطہ کرنے کے بعد ناگیش نے ہاسٹل کے دیگر طلباء کے ساتھ جتیندر کو ریمس اسپتال پہنچایا۔ اسپتال میں اس کی حالت خراب ہونے پر اسے عادل آباد کے دوسرے اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ مقامی لوگوں کو شبہ ہے کہ جتیندر کے حالیہ تیج تہوار کے دوران چورگام گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ایک جھگڑا ہوا تھا اور شاید اسی جھگڑے کی وجہ سے اس پر حملہ کیا گیا ہوگا۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزمان کی شناخت کی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں گاندھی اسپتال کا دورہ کرنے پہنچے BRS کے رہنماؤں کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے نارائن گوڑا پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی نے ریاست میں بگڑتے ہوئے طبی صحت کے نظام کا مطالعہ کرنے اور اس سلسلے میں حکومت کو ایک رپورٹ پیش کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ پیر سے کمیٹی نے اپنے دورے کا آغاز کیا ہے۔ BRS MLAs سنجے M گوپی ناتھ اور سابق MLA آنند جیسے ہی گاندھی اسپتال کا دورہ کرنے پہنچے، پولیس نے انہیں حراست میں لے کر نارائن گوڑا پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ BRS قائدین کا الزام ہے کہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اسے اپنا کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ دریں اثنا یہ اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ کچھ رہنماؤں کو نظر بند کر دیا گیا تھا۔ انجمن سید زدگان خدام خواجہ درگاہ اجمیر شریف نے یہ واضح کیا ہے کہ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کا درگاہ اجمیر شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے مرکزی حکومت کے متنازع وقف ترمیمی بل 2024 کی تائید کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں موصول ہو رہی اطلاعات پر انجمن سید زدگان خدام خواجہ درگاہ اجمیر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا ہے کہ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کا درگاہ اجمیر شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرور چشتی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ کونسل اجمیر شریف کی نمائندگی نہیں کرتی۔ انہوں نے بتایا کہ 21 اگست کو ہی ایک قرارداد پاس کرتے ہوئے وقف ترمیمی بل 2024 کی مخالفت کی گئی ہے۔ تمام خدام خواجہ نے متنازع بل کی سختی سے مذمت بھی کی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے مہاراشٹرا صدر و سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے اورنگ آباد سے ممبئی تک ترنگا ریلی کی قیادت کی۔ مہاراشٹرا کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر امتیاز جلیل اپنے مطالبات لے کر پیر کو اورنگ آباد سے ممبئی تک ایک پرامن ترنگا ریلی کی قیادت کر رہے ہیں، جس میں ریاست بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مسلم طبقے کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات کو ٹالنے کے لیے ترنگا ریلی نکالی گئی ہے اور حکومت سے نظم و قانون کا تحفظ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ریلی کے شرکاء شان رسالت میں گستاخی کرنے والے رام گیری کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ مہاراشٹرا میں 60 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ترنگا ریلی کے شرکاء نے BJP رکن اسمبلی نیتیش رانے کی گرفتاری کی بھی مانگ کی ہے، جس نے 2 فرقوں کے درمیان مذہبی اختلافات پیدا کرنے کے لیے اشتعال انگیز تقریر کی ہے۔ دوسری جانب مذہبی رہنما مولانا مفتی سلمان ازہری کی رہائی کا مطالبہ لے کر بھی ہزاروں افراد ترنگا ریلی میں شریک ہوئے۔ سنگاریڈی ضلع کے امین پور بلدی حدود کے کشٹا ریڈی پیٹ اور پٹیل گوڑا گاؤں میں رات دیر گئے تک ہائیڈرا کی انہدامی کارروائی جاری رہی۔
اور کئی غیر قانونی تعمیرات کو گرا دیا گیا۔ ہائیڈرا نے اتوار کی صبح کشٹا ریڈی پیٹ اور پٹیل گوڑا گاؤں میں انہدامی مہم شروع کی تھی اور یہ کارروائی اس وقت تک جاری رہی جب تک غیر قانونی ڈھانچے گرائے نہیں گئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ عہدیدار رات دیر گئے تک وہیں تھے اور پوری عمارتوں کو ڈھا دیا گیا۔ 6 منزلہ عمارت آدھی رات کے بعد زمیندوز کر دی گئی اور انہدامی مہم کے لیے جدید بلڈوزر کا استعمال کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ پٹیل گوڑا میں 20 سے زائد مکانات کو زمیندوز کیا گیا ہے۔ کاغذ نگر شہر کے انوار اردو ہائی اسکول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مضمون نویسی کا مقابلہ منعقد ہوا۔ موئن موٹیویشن کاغذ نگر کے زیر اہتمام انوار اردو ہائی اسکول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مضمون نویسی کا مقابلہ منعقد ہوا، جس میں شہر کے اسکولز اور کالجز کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ وویکانند جونیئر کالج کی تحریم طیبہ کو پہلا انعام، جبکہ انوار اردو ہائی اسکول سے قدسیہ احمد کو دوسرا انعام، گورنمنٹ ڈگری کالج سے ثنا فاطمہ کو تیسرا انعام ملا ہے اور وسندھرا ڈگری کالج سے شاہ نور کو بھی اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ مقابلے میں حصہ لینے والے تمام طلباء کو بطور تحفہ کتابیں دی گئی ہیں۔ اس موقع پر موئن موٹیویشن کاغذ نگر کے علاوہ مفتی نوید الرحمان قادری، حافظ کبیر الدین، حافظ سلطان صابری، حافظ سید افضل قادری، افضل حسین صابری، خواجہ ظہیر الدین اور دیگر نے حصہ لیا۔ محکمہ موسمیات نے شہر حیدرآباد اور اضلاع میں موسلا دھار بارش کے امکانات کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ 2 دنوں سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کل رات دیر گئے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ بھر میں 23 سے 25 ستمبر تک موسلا دھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے اور یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ عہدیداروں کو چوکسی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ بیشتر اضلاع میں آئندہ 2 دنوں تک موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ تمام اضلاع میں مطلع ابر آلود رہے گا اور بارش بھی ہوگی، جس کے نتیجے میں عہدیداروں اور عوام الناس کو چوکس رہنے کو کہا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ستمبر کے آخری ہفتے میں بھی بیشتر اضلاع میں موسلا دھار بارش ہوگی اور سیلاب جیسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے نتیجے میں ریاست بھر میں بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ سابق وزیر و BRS قائد ہریش راؤ نے حیدرا کی انہدامی مہم پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت حیدرا کے نام پر ہائی ڈرامے کر رہی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے وقت جب لاکھوں کسان پانی کے لیے پریشان ہیں، حکومت حیدرا کی مہم کے ذریعے توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ ٹرین میں اچانک سانپ کی موجودگی سے مسافرین میں سنسنی دوڑ گئی۔ جبل پور ممبئی غریب رتھ ایکسپریس ٹرین کی ایک بوگی میں یہ سانپ نظر آیا، جس کے بعد مسافرین میں خوف دیکھا گیا۔ بعد ازاں مسافرین کو دوسرے کوچ بھیج دیا گیا اور G17 کوچ کو لاک کر دیا گیا۔ جونیئر NTR کی فلم دیورا کی ابتدائی ریلیز منسوخ کر دی گئی، جس پر ان کے مداحوں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ جونیئر NTR اس ایونٹ میں شرکت کرنے والے تھے، تاہم ان کے پرستاروں کے ہجوم کے پیش نظر ان کو اس ایونٹ میں شرکت سے گریز کا مشورہ دیا گیا اور اس تقریب کو منسوخ کر دیا گیا۔ ان کے مداح بے قابو ہو گئے، جنہوں نے شیشوں کو نقصان پہنچایا۔ پولیس نے اس موقع پر لاٹھی چارج کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ CLP کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں منحرف BRS کے MLA اے گاندھی نے بھی شرکت کی۔ ریاستی وزیر سریدر بابو نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ اجلاس سیری لنگم پلی کے ایک ہوٹل میں ہو رہا ہے، اسی لیے اے گاندھی وزیر اعلیٰ سے خیر سگالی ملاقات کے لیے پہنچے۔
जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा की इब्तदाई रिलीज़ मनसूख कर दी गई, जिस पर उनके मद्दाहों ने मायूसी का इजहार किया। जूनियर एनटीआर इस इवेंट में शिरकत करने वाले थे, ताहम उनके परस्तारों के हजूम के पेश नज़र उनको इस इवेंट में शिरकत से गुरेज का मशवरा दिया गया और इस तकरीब को मनसूख कर दिया गया। उनके मद्दाह बेकाबू हो गए, जिन्होंने शीशों को नुकसान पहुँचाया। पुलिस ने इस मौके पर लाठीचार्ज किया। साबिक वज़ीर व BRS कायद हरीश राव ने हैदरा की नीलामी मुहिम पर शदीद तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत हैदरा के नाम पर हाई ड्रामे कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त जब लाखों किसान पानी के लिए परेशान हैं, हुकूमत हैदरा की मुहिम के जरिए तवज्जो हटाना चाहती है। भटिंडा में भटिंडा दिल्ली रेलवे ट्रैक से लोहे की सलाखें बरामद हुई। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। DRF की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुनहदमा इमारत में से 6 अफराद और एक कुत्ते को बचा दिया। इस इमारत के दरवाजे तोड़कर उन्हें महफूज मुकाम पर पहुंचाया गया। ट्रेन में अचानक सांप की मौजूदगी से मुसाफिरीन में सनसनी दौड़ गई। जबलपुर मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में ये सांप नजर आया, जिसके बाद मुसाफिरीन में खौफ देखा गया। बादअज़ां मुसाफिरीन को दूसरे कोच भेज दिया गया और G17 कोच को लॉक कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने टेक कंपनियों के सरकर्दा CEOs के साथ गोलमेज इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने सेमीकंडक्टर्स और चिप्स पर जो पॉलिसी लाई है उसका हिंदुस्तान में खैर मक़दम किया जा रहा है और इस शोबे से वाबस्ता अफराद हिंदुस्तान में सरमायाकारी के लिए काफ़ी पुरजोश हैं। हम हिंदुस्तान में डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। हिंदुस्तान के पास आलमी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के निज़ाम में काबिल एतमाद शराकतदार बनने की काफ़ी सलाहियत मौजूद है। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।